अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, जी हाँ, ये नाम है। तहरीक इंसाफ के अंदर से एक नई जमात बनकर उभरी है और इसकी क़यादत कर रहे हैं परवेज़ खटक, जो इमरान खान के बहुत करीबी साथी रहे हैं, तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर रहनुमा और वज़ीर आला भी रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के। ये जो जमात या नया धड़ा तहरीक इंसाफ के अंदर बनकर सामने आया है, कोई हैरान कुन डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि कुछ रोज़ पहले ही जो परवेज़ खटक हैं, उनकी जो बुनियादी रुकनीत थी तहरीक इंसाफ की, वो ख़त्म कर दी गई थी। उनको पार्टी से निकाल दिया गया था और उसकी बुनियादी वजह यही थी, इल्ज़ाम उन पर यही था कि वो जमात के अंदर बगावत जो हैं, लोगों को बगावत पर उकसा रहे हैं। तो सबसे पहले तफसीलात क्या हैं? ये जो नई जमात या नया धड़ा तहरीक इंसाफ के अंदर जो सामने आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, पेशावर में एक जो निजी शादी हॉल था, वहाँ पर इस नई जमात की बुनियाद या नए धड़े की बुनियाद डाली गई थी। और जो तफसीलात हैं इंटरेस्टिंग है वैसे तो, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो शादी हॉल के अंदर इस नए धड़े का वजूद में आना तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई अप्रोप्रिएट जगह तो नहीं थी, कोई तहसील कौंसल या कोई अदालत होनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो हुई तलाक है अगर आप बात करें इमरान खान और परवेज़ खटक के दरमियान। लेकिन उन्होंने इंतखाब जो है इस तलाक का, वो एक शादी हॉल से किया। अब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब इन जो नए धड़े के पीछे कौन है, आई थिंक उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। जो इत्तलात आ रही हैं वहाँ पर ये रिपोर्ट भी हुआ है, बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है कि ये जो नया धड़ा या नई जमात जब इसके हवाले से जो तकरीब का इनेकाद किया जा रहा था, तो मीडिया को कवरेज की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि मीडिया शादी हॉल के बाहर मौजूद था। और लेकिन जो सादा कपड़ों में मलबूस कुछ अफराद थे, उन्होंने वहाँ पर सहाफ़ियों को कवरेज से रोका। जिन लोगों ने वहाँ पर कुछ वीडियोज़ भी बनाई, उनसे वो वीडियोज़ डिलीट करवाई गई। ये रिपोर्ट किया जा रहा है, जिससे अंदाज़ा होता है कि इस नए धड़े या नई जमात के पीछे कौन लोग हैं। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो तफसीलात शेयर की गई वो व्हाट्सएप के ज़रिए टिकर्स शेयर किए गए और कहा गया कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, इसकी सरबराही जो है वो परवेज़ खटक कर रहे हैं। और इस जमात में ये दावा किया जा रहा है कि कम अज़ कम 57 जो साबिक अरकान कौमी असम्बली और जो सूबाई असम्बली हैं जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, वो इसमें शामिल हैं। लेकिन ये भी दिलचस्प पहलू है कि इसमें कई जो बड़े नाम हैं, मसलन केपी की अगर बात करें, उसमें शौकत यूसुफ़ज़ई हैं, शाह फरमान हैं जो गवर्नर रहे हैं केपी के। इसी तरह से फिर तैमूर झगड़ा हैं जो वज़ीर ख़ज़ाना रहे केपी के। इस तरह के कुछ जो बड़े नाम हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक़ है, वो इस नए धड़े में शामिल नहीं है। तो एक तो ये इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन डेफिनेटली जो परवेज़ खटक हैं, उनकी तरफ से ये नया धड़ा बनाना ये एक बहुत बड़ा धचका है, बावजूद इसके कि जो तहरीक इंसाफ का जो रद्द अमल है वो यही है, और वो तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान के अलावा जो है तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं है। और वो लोग जो इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं, वो तहरीक इस्तेहकाम पार्टी हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन हो, वो अवाम का जो सामना है वो नहीं कर पाएंगे। और इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं, ये हकीकत भी रही है। दो के अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि यूजुअली इट्स अ वन मैन रूल या फैमिली पार्टीज़ हैं। मसलन अगर आप पीपल्स पार्टी से जो भुट्टो ख़ानदान को अलग कर दें, तो पीपल्स पार्टी का कोई वजूद नहीं है। और माजी में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी पैट्रियट भी बनी थी और वो मुशर्रफ के दौर में बनी थी, एस्टैब्लिशमेंट उसके पीछे थी। लेकिन जब उसका जो एस्टैब्लिशमेंट या मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ, तो उसके बाद हमें पीपल्स पार्टी पैट्रियट जो है वो कहीं नज़र नहीं आती। इसी तरह से अगर बात करें PMLN की, तो उसके ऊपर भी जो शरीफ ख़ानदान है, उसका आप कह लें कि बहुत बड़ा कंट्रोल है। अगर आप माइनस कर दें शरीफ फैमिली को, तो फिर उस जमात का, नून लीग का कोई वजूद नहीं है। तो इसी तरह से तहरीक इंसाफ की अगर बात करें, तो तहरीक इंसाफ इमरान खान की वजह से, अगर आप इमरान खान को उसमें से निकाल देंगे
تو باقی بے شک اس جماعت کا نام آپ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین رکھ لیں، تحریک استحکام جو پارٹی ہے وہ رکھ لیں، لیکن فیکٹ ہے کہ تحریک انصاف صرف عمران خان کی ہے، تو یہ فیکٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ لیکن کیا یہ امپیکٹ ڈال سکے گی؟ لیکن اس سے پہلے آئی تھنک امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو عروج ہے وہ کیسے شروع ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو اقتدار میں لے کے آئی۔ عمران خان ویسے پاکستان کی سیاسی منظرنامے پر گزشتہ کئی عرصے سے موجود تھے، لیکن جو اصل پش ان کو ملی وہ تبھی ملی جب 2011 میں جو تاریخی جو جلسہ تھا ان کا مینار پاکستان میں، جو اس وقت ISI کے سربراہ تھے احمد شجاع پاشا، ان کی بیکنگ سے، پھر اس کے بعد ظہیر الاسلام انہوں نے سپورٹ کیا، پھر اس کے بعد جنرل فیض، جنرل باجوہ، اور پھر 2018 میں جو عمران خان کو اقتدار ملا، تو عمران خان کے ساتھ جو آغاز جن لوگوں نے کیا تھا، جو نظریاتی لوگ تھے، جیسے جیسے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے قریب گئے تو وہ جو نظریاتی لوگ تھے عمران خان سے دور ہوتے گئے، اور پھر وہ جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں جو صرف اقتدار کو یا چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، ان میں سے پرویز خٹک بھی ایک شامل تھے، کیونکہ ہمیشہ سے انہوں نے اسی جماعت کا انتخاب کیا جس نے اقتدار میں آنا ہوتا تھا۔ اور پھر باقی جو جہانگیر ترین ہیں، جس طریقے سے وہ جہاز بھر کے لاتے تھے جو بھی آزاد الیکٹیبلز تھے 2018 کے انتخابات کے بعد، وہ بھی ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہوا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو چودھری شجاعت حسین نے ایک انٹرویو میں واضح طور پر یہ گلہ کیا تھا، بلکہ احمد شجاع پاشا پر وہ الزام عائد کرتے ہیں کہ انہوں نے جہانگیر ترین کو جو کیو لیگ تھی اس سے الگ کیا، ان پر دباؤ ڈال کے جہانگیر ترین کو ان کو وہ لے گئے اور تحریک انصاف میں انہوں نے شامل کروایا۔ تو یہ اگر آپ سارا دیکھیں منصوبہ جو تھا کہ عمران خان بے شک اپنی جگہ پہ جو بھی ان کی اپنی جو ایک فالوئنگ تھی، اپیل تھی، لیکن الیکشن جیتنے کے لیے بہت سے فیکٹرز وہ کمبائن ہونا تھے 2018 سے پہلے، تو اس میں جو پرویز خٹک جیسے لوگ اور جہانگیر ترین جیسے لوگ، وہ تمام لوگ شامل ہوئے، اور پھر عمران خان صاحب کو اقتدار میں لایا گیا، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی لڑائی ہے، اور جو پروجیکٹ عمران خان ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو آج کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، اسے جو استحکام پارٹی جو بنائی جہانگیر ترین نے، اور آج جو پرویز خٹک نے جو نئی جماعت کی یا نئے دھڑے کی بنیاد رکھی، یہ بنیادی طور پر جو پروجیکٹ عمران خان ہے اس کا دی اینڈ ہے، یعنی کہ اس کے اختتام کا وہ آغاز ہوا چاہتا ہے، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اب جو آئیڈیا کیا ہے اس سارے جو گیم پلان ہے، گیم پلان یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم الیکشن میں دھاندلی کی بات کرتے ہیں، عام طور پر اب الیکشن ڈے کے اوپر جو دھاندلی ہے وہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو جو پری پول ریگنگ ہوتی ہے، یعنی کہ پہلے جو جوڑ توڑ ہوتے ہیں 2018 کے انتخابات سے پہلے، اگر آپ دیکھیں تو جو نواز شریف کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا گیا، ان کو سزا دی گئی، پھر جو PMLN کے کئی جو امیدوار تھے ان کے خلاف نیب کے کیسز بنائے گئے، ان کو کیمپین چلانے میں مشکل درپیش ہوئی، پھر جو تحریک لبیک پاکستان کو لانچ کیا گیا الیکشن سے پہلے ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے جو نون لیگ تھی ان کے ووٹ بینک کو، اور اس طرح کے جو کام کیے گئے، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو تحریک انصاف کے مقابلے میں جو جماعتیں ہیں، اور خاص کر کے جو نون لیگ ہے پنجاب کے اندر، اس کو ڈس ایڈوانٹیج ہو، اور اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا جائے تاکہ اس کا جو سارا ایڈوانٹیج ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کو اور ان کو ہوا۔ اب جو ہے وہ ایگزیکٹلی رولز ریورس ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف اور عمران خان کو الیکشن ڈے کے اوپر کیا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جو سارے جوڑ توڑ کی جا رہی ہے، نئے دھڑے بن رہے ہیں، نئی جماعت بن رہی ہے، تاکہ الیکشن ڈے کے اوپر جو عمران خان ہیں وہ بے شک باوجود اس کے کہ وہ مقبول بھی ہوں، لیکن الیکشن ڈے کے اوپر وہ اس طریقے سے پرفارم نہ کر سکیں، اور اسی وجہ سے یہ جو نئے دھڑے بن رہے ہیں۔ اور یقینی طور پر اگر جو تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بے شک جتنے مرضی پاپولر ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ضرور پڑے گا، ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ کٹے گا۔ آفٹر آل جو پرویز خٹک ہیں بڑے پرانے سیاستدان ہیں، ان کی اپنا بھی ایک وہاں پر ایک رکھ رکھاؤ ہے، تو یقینی طور پر وہ عمران خان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا، آئی تھنک اگر دو کے پہلے بھی میں اس پہ ویڈیو کر چکا ہوں، اب PMLN اور پیپلز پارٹی کے درمیان اس حوالے سے اختلاف ہے کہ الیکشن جب ہوں گے تو شاید عمران خان جیل میں ہوں گے، یا پھر وہ نااہل ہوں گے، یعنی کہ ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا،
اور اسی دوران جو ہے وہ جو الیکشنز کروا لیے جائیں گے، اور جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے شاید کچھ تبدیلیوں کے ساتھ وہی سیٹ اپ جو ہے واپس آئے گا. تو یہ گیم پلان ہے. تو آج اس حوالے سے تو نہیں، جی ایس کیو میں کور کمانڈرز کی بھی ایک کانفرنس ہوئی، اور اس میں بھی یہ انڈیکیشن جو آپ کو ملتی ہے کہ جو نیا ایک اکنامک ریوائول پلان ہے گرین پاکستان کی، وہ بات ہو رہی ہے. جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی جو بات ہوئی ہے، جو آرمی لیڈ ایک انیشیٹو ہے، تو اس کور کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو افواج پاکستان ہیں وہ بھرپور سپورٹ کرے گی جو بھی اسٹریٹجک منصوبے ہیں اس گورنمنٹ کے پاکستان کی معیشت کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے. تو ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اب 1 ماہ سے بھی کم ان کے پاس وقت ہے. تو انڈیکیشن اس سے یہی مل رہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہی، یا موجودہ جو سیٹ اپ ہے الیکشن کے بعد وہی سیٹ اپ آئے، اور جو فیصلے معیشت کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے کیے ہیں وہ الیکشن کے بعد بھی وہ کنٹینیو رہیں. تو اس سلسلے میں آئی تھنک کہ چیزوں کو ہمیں ڈاٹس کنیکٹ کرنے چاہیے کہ ایک طرف جو پرویز خٹک کی طرف سے نئی جماعت یا نئے دھڑے کا قیام، دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ حکومت کا جو اسٹریٹجک یا جو بھی منصوبہ ہے پاکستان کی معیشت کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے اس کی بھرپور حمایت کرنا. اس سے ایک چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے وہ دی اینڈ کی طرف جا رہا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا اس جوڑ توڑ کی وجہ سے عمران خان کتنے کمزور ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اصل جو عمران خان کا امتحان ہے وہ ابھی شروع ہوا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کرنا جب آپ کو ہر چیز پلیٹ میں ڈال کے دی جائے وہ ظاہر ہے کہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب ہواؤں کا رخ آپ کے مخالف ہو، جب آپ کے اپنے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، جب حالات آپ کے لیے سازگار نہ ہوں، تب جو سروائیو کرنا آئی تھنک آپ کی جو ایکچول جو لیڈرشپ سکلز ہیں یا جو آپ کا کیریکٹر ہے اس وقت آپ کا پتہ لگتا ہے. اور یہی آئی تھنک سب سے بڑا امتحان جو ہے اس وقت وہ عمران خان کے لیے ہے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.